حج کا سفر ایک بہت ہی اسپرچل سفر ہوتا ہے. یہ آپ کے یا میرے پیسے جمع کرنے سے یا کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور حج کا بھی آپ نے ویزا اپلائی کیا, پیکیج ہوا اور آپ کا ویزا لگ گیا اور انشاءاللہ روانگی ہے. یہ بلاوا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اس چیز کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ آپ کی کوئی کاوش ہے یا آپ نے کوئی کسی کا پیکیج دیکھا یا آپ نے پیسے جمع کر کے آپ وہاں پر جا رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے, جہاں اس سفر کو آسان بنانے کے لیے ہماری سہولیات کا استعمال کریں گے تو اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کاروان رائل کی طرف سے اچھے اچھا پیکیج اور اچھے سے اچھی سہولیات دی جائے. آپ اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے فلانا پیکیج لیا یا اے کیٹیگری کا لیا یا ڈی کیٹیگری کا لیا. پیکیج لینا وہ آپ کی جو جیب تھی اس کے حساب سے آپ نے کوشش کی, باقی سب کچھ اللہ کے اوپر ہے. ہم نے سفر کو آسان بنانے کے لیے جتنی میکسیمم کوشش کریں گے وہ ہم مل کے ساتھ چلیں گے تو آپ کا سفر بھی آسان ہوگا اور ہمیں بھی سہولت ہوگی. حج کے لیے ہم جتنی بھی اسٹاف موجود ہے وہ آپ سے رابطے میں رہے گا. واٹس ایپ کا گروپ موجود ہے, کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی معاملات ہے آپ واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. آفس ہمارا موجود ہے ڈیفینس میں, آپ جب مرضی آئیں. مین چیز یہ ہے کہ حج کے ویزے الحمدللہ تمام حجاج کرام کے لگ چکے ہیں. ابھی ویکسینیشن کی ترتیب شروع ہو گئی ہے. حج کا فارم آپ کے پاس موجود ہے, اگر نہیں ہے تو شاہ زیب بھائی کا نمبر اس میں گروپ میں ڈال دیا گیا تھا, آپ شاہ زیب بھائی کو واٹس ایپ کریں, وہ آپ کو حج کا فارم دے دیں گے. آپ حاجی کیمپ چلے جائیں, سنڈے کو بھی حاجی کیمپ کھلا ہوا ہے. حاجی کیمپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہے, لیکن کوشش کریں صبح 9 سے 12 بجے کے درمیان چلے جائیں تاکہ وقت سے ویکسینیشن ہو جائے. ویکسینیشن کے بعد انسان کو بخار بھی آ سکتا ہے, تو آپ نے جلد سے جلد ویکسینیشن لگوا لیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ ریکور کر سکیں. ہمارے جتنے بھی پیکیجز ہیں, چاہے اے کیٹیگری ہے یا ڈی کیٹیگری ہے, ہر پیکیج کے اندر آپ کو ہر چیز بریفلی بتائی گئی ہے. اگر پیکیج کے بارے میں کوئی کسی طرح کا بھی سوال ہے آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. مکے کا ہوٹل بھی ہمارا فائنل ہو چکا ہے, مدینے کا ہوٹل بھی ہو گیا ہے, اور ہماری فلائٹس بھی انشاءاللہ کنفرم ہو چکی ہیں. آپ کو کچھ دنوں میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج آ جائے گا کہ اپنے ٹکٹس اور ویزا اور تمام دستاویز ہیں وہ آفس سے آ کے لے جائیں. انشاءاللہ گفٹ آئٹم بھی آپ کو آفس میں ہی مہیا کر دیا جائے گا. ہمارے پیکیج کے اندر جو بھی سہولیات ہیں انشاءاللہ اس کے لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے ایگریمنٹ کریں گے. جن حضرات نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا, اب اس نشست کے بعد آپ ادھر سیدھے ہاتھ پہ کاؤنٹر موجود ہوگا, آپ اپنا ایگریمنٹ ریسیو کریں, آپ ایگریمنٹ کو پڑھیں اور پوری فیملی کے سائن کروا کے ایگریمنٹ آپ نے جمع کروانا ہے. یہ ایگریمنٹ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو اور ہمیں سہولت ہو سکے کہ آپ سے ہم نے یہ پیکیج لیا ہے, آپ کو یہ سہولت دینے کے ہم پابند ہیں, اور آپ نے ہمیں جتنی اماؤنٹ دی ہوئی ہے اس میں موجود ہوگا کہ آپ کا ہمارا اتنا پیکیج ہے. اور ہمارا یہ کانٹریکٹ ہے, یہ اسلام میں بھی ہے کہ کوئی بھی ٹریڈ کی جائے تو اس کو لکھت میں اس کو مضبوط کر لینا چاہیے. تو تمام حجاج کرام سے ریکویسٹ ہے جو اوورسیز حجاج ہیں وہ بھی اپنا ایگریمنٹ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تاکہ ہم اس کو ریکارڈ میں سیو کر لیں. انشاءاللہ جیسے ہی آپ کو سارے ڈاکیومنٹس مل جائیں گے, ہمارا اسٹاف آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بھی موجود ہوگا, فلائٹ میں بھی موجود ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر جتنے بھی انتظام ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. ہم پاکستان میں موجود ہیں, تمام جتنی بھی یہاں کی موومنٹس ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی ہم سعودیہ ایئرپورٹ پہ اتر جاتے ہیں پھر ہمارے سارے معاملات جو طوافہ کمپنی ہے, جس کو پہلے مولم کہا جاتا تھا, اب طوافہ کمپنی کے ہاتھ میں ہے. تو ہم نے جو بھی چیز کرنی ہے ہر چیز ہماری مرضی سے یا ہماری خواہش سے یا آپ کی خواہش سے نہیں ہونا. جو سعودی قوانین ہے, جو طوافہ کمپنی ہمیں کہے گی ہم اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں. ہمارے ایگریمنٹ میں بھی یہ لکھا ہوگا کہ جو تمام سہولیات ہیں وہ طوافہ کمپنی کے تھرو دی جائیں گی. اگر مولم نے کہا ہے رات 12 بجے بس آئے گی تو رات 12 بجے بس آئے گی. آپ یا میں نہیں کہہ سکتے یار میں گھنٹے بعد آؤں گا یا میرا کوئی عذر ہے, ایسا نہیں ہوگا. جو مولم نے کہہ دیا 12 بجے بس آئے گی, ہو سکتا ہے 12 بجے نہ آئے, 1 بجے نہ آئے, 2 بجے نہ آئے, ہو سکتا ہے 6 بج جائیں, لیکن ہم نے صبر سے کام لینا ہے. انشاءاللہ جو ہماری انسٹرکشنز ہوں گی اس کو فالو کریں گے, آپ ہمارے ساتھ مل کے تعاون کریں گے تو انشاءاللہ سفر آسان ہوگا. انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. انشاءاللہ مل کے عبادت کریں گے. ہر چیز وقت کے ساتھ سے ہونا ہماری طرف سے کوشش ہوگی, لیکن اس میں دیر سویر آ جاتی ہے کیونکہ سارے انتظام سعودیہ کے مطابق ہوتے ہیں, ہماری آپ کی مرضی نہیں چلے گی. تو اس چیز کا احتیاط کریں.
ایک باقی جو الحمدللہ تمام مفتی صاحب نے بیان کر دیا ہے, کچھ چیزیں میں ایڈ کر دوں. جیسے ہی آپ سامان بنائیں گے, یہاں سے سامان لے کے جائیں گے, ایئرپورٹ پہ جب آپ لیگیج کو چیک ان کروانے لگیں گے, جب جہاز میں دینے لگیں گے, آپ نے اپنے سامان کی تصویر کھینچنی ہے, تاکہ خدا نخواستہ اگر سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس پہ تو آپ نے اپنا نام, واٹس ایپ نمبر اور پاکستان اور کاروان رائل اور جو آپ کا ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے وہ لکھنا لازمی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر بیگ کی تصویر لینی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا یہ والا بیگ ہے. خدا نخواستہ اگر بیگ آگے پیچھے ہو جاتا ہے آپ نے ہمیں اطلاع کرنی ہے. ہم اس کو جو ہمارا لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا گروپ بنا ہوا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے کہ بھائی یہ بیگ مسنگ ہے, تو برائے مہربانی کسی کے پاس غلطی سے آ گیا ہو تو ہمیں پہنچا دیں. جیسے کہ نذیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو سامان ہے ہینڈ کیری ہے, کیونکہ کبھی کبھار خدا سے سامان آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے ضرورت کی چیزیں رکھنا لازمی ہے. اگر سامان خدا نخواستہ آگے پیچھے ہو جاؤ تو آپ کے پاس دوائیاں وغیرہ یا ایک آدھ سوٹ ہونا لازمی ہے. انشاءاللہ جو ہمارا ہوٹل کا چیک ان ہے, جیسے ہی انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے آپ نے ایئرپورٹ پہ ہی سم لے لینی ہے. جو سم لینی ہے وہ ایس ٹی سی کی لینی ہے. ایس ٹی سی جو وہاں کا جو کمپنی ہے, جو جیسے ہمارے یہاں پہ جیز ہے اچھی کمپنی ہے, اسی طریقے سے سعودیہ کے اندر ایس ٹی سی بہت نامی گرامی کمپنی ہے اور ہم الحمدللہ کئی سالوں سے اس کی سروسز یوز کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہم مکہ میں جا کے سم لے لیں گے یا ہم 4 افراد ہیں 2 سم لے لیتے ہیں 2 میں گزارا ہو جائے گا, ایسا نہیں کرنا, قطن نہیں کرنا. ہر بندے کے پاس اپنا واٹس ایپ ہونا چاہیے, واٹس ایپ گروپ ہمارے پہ اس میں ایڈ ہونا چاہیے, اور ہر بندے کا اس میں انٹرنیٹ کنیکشن ایکٹیو ہونا چاہیے. آج کل انٹرنیٹ کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے, تو ہر چیز آپ نے انٹرنیٹ کے حساب سے ہی پیکیج وہی والا لینا ہے اور ایئرپورٹ سے ہی لینا ہے. اس کا انتظار نہیں کرنا کہ میں مکے میں جا کے لے لوں گا یا فلانا کسی میں استعمال کر لوں گا. اسی طریقے سے جیسے ہی ہم انشاءاللہ مکے پہنچیں گے, چیک ان ٹائم جو ہوتا ہے وہ 4 بجے ہوتا ہے. سعودیہ کے مطابق جتنے بھی ہوٹلز وغیرہ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل رول بھی 4 بجے کا ہی ہے, لیکن سفر کی وجہ سے اور جو پیریڈ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اگر ہمارا چیک ان ہو رہا ہے تو کسی نہ کسی کا چیک آؤٹ ہو رہا ہوگا. اب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 1-2 کمرے چیک آؤٹ ہو رہے تھے, پوری بلڈنگ چیک آؤٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا جس طریقے سے ہم پہنچیں گے 1 ذی الحج کو یا 5 ذی الحج کو, جس کا وہی جو پیکیج ہے اس حساب سے ہوگا, تو ہمیں چیک ان ملے گا 4 بجے, لیکن بلڈنگ کے چیک آؤٹ ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے 6 بج جائیں, 7 بج جائیں, ہو سکتا ہے عشاء ہو جائے. تو آپ نے صبر کرنا ہے. حرم آپ کے موجود ہوگا انشاءاللہ, سامان آپ کا انشاءاللہ محفوظ رہے گا حرم میں, لابی میں انشاءاللہ رکھوا دیں گے. آپ حرم آرام کریں گے, اپنی عبادت کریں. جیسے ہی چیک ان ہمیں چابیاں مل جائیں گی, ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے کہ آپ کی چابیاں مل گئی ہیں, ہمارا مہربانی آپ اپنا آ کے اپنا سامان لے کے اپنے کمروں میں چلے جائیں. اسی طریقے سے جو ہوٹل ہے ہمارا, یہ میں ایک کیٹیگری کے لیے بات کر رہا ہوں, جتنے بھی حرم کے آس پاس ہوٹل ہیں وہ ڈبل بیڈ کے حساب سے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے بھی پیکیج میں, ہمارے الحمدللہ اس پیکیج میں انجم ہوٹل ہے اور بھی 5 اسٹار ہوٹل موجود ہیں, اس میں جو روم کی ترتیب ہے وہ ڈبل بیڈ کے حساب سے ہوتی ہے. ایک ڈبل بیڈ کا کمرہ ہوتا ہے. اگر ٹرپل یا کوارڈ کسی کا روم ہے تو اس میں ایکسٹرا بیڈ لگایا جاتا ہے, جو کہ ہماری مرضی سے نہیں لگایا گیا, جو ہوٹل کی اور جو وزارت حج ہے اس کی اپروول سے لگا ہے. اگر کمرہ میں کوئی کمرہ بڑا ہوتا ہے, کوئی کمرہ چھوٹا ہوتا ہے, اگر جو بیڈ لگایا گیا ہے وہ میں نے یا اپنی مرضی سے ہمارے توافع کرنے کی طرف سے نہیں لگا, وہ ہوٹل کی طرف سے لگایا اور وہ اپروو ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جو 2 بیڈ کا کمرہ تھا اس میں ہم نے 4 بیڈ ڈال دیے, 5 بیڈ ڈال دیے. ہم اپنی مرضی سے بیڈ نہیں ڈالتے, بیڈ اپروو ہوتے ہیں. جب بھی یہ ہوٹل کی اس کی جب ترتیب بنتی ہے حج کی, تو وہ ہر ہوٹل اپنی وزارت حج سے ایک پرمیشن لیتا ہے, اس کو ویریفائی کرواتا ہے کہ ہم اس کمرے میں اتنے بیڈ ڈالیں گے, اس کمرے میں اتنے بیڈ ڈالیں گے, اور اس کو وزارت حج اپروو کرتی ہے. تو اس چیز کا احتیاط کریں کہ وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی وہ نہیں کریں کہ بھی ہمارا کمرہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. جو بھی ہوگا وزارت حج کے حساب سے ہی ہوگا انشاءاللہ. اور ایک چیز کا اضافہ کروں, ہم کر رہے ہیں حج کا سفر میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا ہے. ہر چیز جو ہے وہ تعاون سے ہوگی. ہم الحمدللہ ہر بندہ اپنے گھر میں اچھا کھاتا ہے, اچھا پیتا ہے, اچھا پہنتا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پر اپنی مرضی کے حساب سے نہیں ہوگا. کوئی بندہ کتنے بجے سوتا ہے, کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے, کوئی فون پہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے. تو ایک دوسرے کا احتیاط کرنا ہے, خیال کرنا ہے. سفر سے بھی یہ نہیں کہ وہ 5 دن کے مینا عرفات مزدلفہ کر لیا, ایسا نہیں ہے. آپ کا جو سفر ہے جیسی ہی فلائٹ میں بیٹھ گئے آپ کا حج شروع ہو گیا ہے. آپ ایک دوسرے سے زیادہ تعاون کریں گے, صفائی کا خیال کریں گے. اب ایک بندہ کمرے میں گندگی کر رہا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوگی, تو اس حج کا کیا فائدہ. تو آپ نے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. جو بھی لیڈیز یا جینٹس ہیں ایک دوسرے کا خیال کریں گے کہ پردے کا وہ نہ ہو. لیڈیز اور جینٹس شیئرنگ میں ہوں گے تو آپ نے خیال کرنا ہے کہ کسی کی خواتین
کو تکلیف نہ ہو, آپ یہ نہ ہو کہ آپ لیڈیز والے کمرے میں چلے جائیں. تو اس چیز کی ہمیں وہاں پہ کمپلینس آتی ہیں, تو ہم ابھی سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ نے اس چیز کو کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہی کو فائدہ ہوگا. مین چیز یہ ہے کہ جو وہاں کی ادویات ہیں, آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو بھی دوائیاں ہیں, آپ مثال کے طور پر کوئی شوگر پیشنٹ ہے یا کوئی کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, آپ نے 10 دن کا پیکیج, 15 دن, 20 دن کا, جتنے کا بھی آپ کا پیکیج ہے, آپ نے اس حساب سے اپنے دوائیاں لینی ہیں. اس کو اپنے ڈاکٹر سے لکھوا کر آپ نے حاجی گنج چلے جانا ہے. جب ویکسینیشن کے لیے جائیں گے اپنی دوائیاں ساتھ لے کے جائیں گے, اس کو وہ سیل کر دیں گے. سیل کرنے کے بعد کچھ ضرورت کی دوائیاں ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے ہینڈ کیری میں, باقی دوائیاں آپ نے یہاں سے لے کے جانی ہیں. خدا نہ خواستہ وہاں پر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے, ہمارے جو حج کا ویزا ہے اس میں میڈیکل شامل ہوتا ہے, لیکن وہ وہاں پر ایمرجنسی بیس پہ ہی اس کو ڈیل کرتے ہیں. اگر کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے کوئی وہاں پہ تکلیف ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو صرف فرسٹ ایڈ دیں گے. آپ کو اپنی دوائیاں وغیرہ یا جو بھی انسولین ہے, اگر آپ اس کو یہاں سے لے کے جائیں گے, اس کو اپنا حساب سے آپ نے یہاں پہ دوائیات کو پورا کرنا ہے. باقی نسخ کارڈ کے بارے میں والد صاحب نے بھی پہلے بتا دیا کہ نسخ کارڈ ایسے ہے کہ بس آپ نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے. نسخ کارڈ کسی طریقے سے بھی کبھی بھی آپ نے نہیں اتارنا. اگر کمرے میں موجود ہیں اس کو بھی احتیاط کے طور پہ رکھنا ہے تاکہ وہ گم نہ ہو جائے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نسخ کارڈ گم ہو گیا تو وہ بہت بڑا تکلیف کا باعث ہوگا. تو آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ نسخ کارڈ ہر وقت لازمی اپنے گلے میں لٹکا کے رکھنا ہے, اور کوشش کریں کہ جو ہم آپ کو گفٹ آئٹمس دیں گے ان کو لے کر جائیے گا. ہم اکثر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم چھتریاں دیتے ہیں, پانی کی بوتل دیتے ہیں اور بیگ دیتے ہیں, وہ حاجی یہاں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنا سامان لے کے جاتے ہیں. آپ نے چھتری کا احتیاط کرنا ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو. آپ نے اپنا ایک ترتیب بنا لینی ہے. جیسے ہی آپ اتریں گے, آپ نے یہاں سر اپنا شیڈول بنا کر جانا ہے کہ بھئی میں فرسٹ ذی الحج کو اتروں گا, 5 ذی الحج کو اتروں گا, میں نے اتنے عمرے کرنے ہیں, میں نے 5 وقت کی نماز حرم میں پڑھنی ہے, میں نے کتنے بجے ظہر پہ جانا ہے, عصر پہ جانا ہے, عصر پہ جانا ہے تو عشاء سے پہلے واپس نہیں آنا. آپ یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, جو پیکیج آپ نے لیا ہے وہ حرم کے لیے لیا ہے. آپ نے وہاں پر ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے نہیں لیا کہ وہاں پہ جا کے ہوٹل میں کھانے کھائیں گے, یا وہ ایک ضرورت ہے ہماری, بالکل ہے, لیکن ہر چیز آپ نے حج کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ وہاں پر عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نہ کہ وہاں پر کوئی سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں. نہ ہی آپ نے اس چیز کا وہ کرنا ہے کہ بھئی میں حج کی کوئی زیادہ سے زیادہ کتنا آپ کو حرم کو انجوائے کر سکتا ہوں. ہر وقت آپ نے کوشش کرنی ہے گروپ کے ساتھ جائیں. ہر جو بھی موومنٹ ہوگی آپ نے گروپ کے ساتھ کرنی ہے, انڈیویجول موومنٹ نہیں کرنی. جیسے ہی لیڈیز وہاں پہنچتی ہیں, آپ نے لیڈیز کا خیال کرنا ہے کہ وہ گم نہ ہو جائیں. اکثر مرد حضرات تو رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن لیڈیز کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک تو پردہ کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ان کو ساتھ لے کے جائیں. حرم میں جہاں بھی چھوڑیں, آپ ایک جگہ بنا لیں کہ بھی اگر خدا نخواستہ ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں, موبائل پہ رابطہ نہیں ہو پاتا, تو آپ نے اس جگہ پر آ جانا ہے. ہوٹل کا کارڈ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. مین جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ہم لوگ آپ کو سیٹ بائی سیٹ الاٹ کر دیں گے. آپ نے بس کا نمبر یاد رکھنا ہے, اس کی تصویر کھینچ لینی ہے کہ فلانا بس آپ کی ہے. وہ 5 دن بس آپ کے ساتھ رہے گی. مینا, عرفات, مزدلفہ کی جو بھی موومنٹ ہوگی وہ گروپ کے حساب سے ہی ہوگی. آپ کسی کی کوئی تبدیل نہیں کر سکتے. آپ بولیں کہ بھئی میں یہ فلانا میرے علاقے کا بندہ ہے, مجھے اس کے ساتھ ڈال دو, میرا بیڈ ادھر نہیں ہے میں ادھر چلا جاؤں, ایسا نہیں ہوگا. جو مینجمنٹ نے کمرہ الاٹ کر کے دے دیا ہے تو مینجمنٹ کے حساب سے ہی آپ نے وہاں پر رہنا ہوگا. آپ اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے تو آپ مینجمنٹ کو انفارم کریں گے, ان کی اجازت کے بغیر آپ نہیں موومنٹ کرتے. اور اگر ہمیں لگے گا کہ ہمیں کوئی چیز موو کرنی ہے تو آپ نے اس کا تعاون کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو اور ہم دونوں کو فائدہ ہوگا. آپ نے اپنے تمام سفر کو لاک رکھنا ہے, سفر میں سارا سامان لاک رکھنا ہے. کوئی بھی قیمتی اشیاء کوشش کیجیے گا مت لے کے جائیں. آپ نے اپنے سامان کا تحفظ کرنا ہے, اور جو وہاں پہ جو اوورسیز حاجیوں کے لیے جو گفٹ آئٹمز ہیں وہ انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ, جدہ ہوٹل میں ان کو مل جائیں گے. جو پاکستان میں ہیں وہ تو ہمارے آفس سے ریسیو کر لیں گے انشاءاللہ. ہمارے پیکیج کے اندر جتنی بھی سہولیات ہیں آپ اس سے بے فکر ہو جائیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ ایک اعزاز ہے ہمارا کہ ہم 30-35 سال سے حج کا عمرے کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک ہمارے لیے ایک رزق تو ہے, روزی ہے, لیکن ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, اور ہم الحمدللہ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حاجیوں کو
सहूलत दी जा सके. आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि इन्होंने यहाँ पर पैसे बचा लिए और देखिए एक टाइम का खाना यहाँ से मिस हो गया, ओ जी इन्होंने पैसे बचा लिए. ऐसा कतन कुछ नहीं है. हमने पैकेज के पूरे जो आपसे हमारी अमानत है, अमानतन हमने आगे पहुँचा दिया है. हमने सर्विसेज के पैसे दे दिए हैं. इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारे से जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम हाजियों की खिदमत करेंगे. बाकी इस साल कुर्बानी के बारे में थोड़ी सी एडिशन कर दें. पहले हमारे वहाँ पर सऊदीया में मक्के में कुर्बान गाह बनी होती थी. हम अपनी मर्जी से कुर्बानी का जानवर पसंद करते थे. हम कुर्बानी का एक रेट तय करके हम हाजियों से पैसे लेकर अमानतन वही कुर्बानी हम वहाँ पर कर देते थे. अब इन्होंने वजारत हज ने वहाँ पे मसार के थ्रू कुर्बानी करा दी है. कुर्बानी हमारी इजाज़त के बगैर से नहीं होगी. हमें एक टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा. इंशाल्लाह उसकी पाबंदी करते हुए हम आपको मुज़दलिफ़ा से जमारात ले जाएंगे और इंशाल्लाह जो हमें वक्त दिया गया हो सकता है 9 बजे का मिले, 10 बजे का मिले, वो सिस्टम के हिसाब से होता है, वो हमारे हिसाब से नहीं होता. इंशाल्लाह उससे पहले हम आपको जमारात पहुंचा के आपकी रमी करवा देंगे. उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही वो टाइम आएगा, अगर मिसाल के तौर पे हमने रमी कर ली है सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे रमी कर ली और हमें टाइम मिला 10 बजे, तो हमें 3 घंटे इंतजार करना होगा. जैसे ही 10 बज जाएंगे हमारी तरफ से आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि भाई 10 बज गए हैं. हमारा आगे सिस्टम में हमें सिस्टम में शो हो जाएगा कि हाँ आपकी कुर्बानी हो चुकी है. तो आपने उस टाइम एहराम खोल लेना है. इंशाल्लाह अजीजिया बिल्डिंग जो है वो हमने अच्छी ली है और जमारात से और मिना से करीब ली है. वो इसीलिए ली जाती है ताकि आपके जो मिना के दिन है 5 दिन है उसको सहूलत के लिए आपको अच्छी से अच्छी करीब बिल्डिंग दी जाती है, ताकि अगर आपको खुदा न खास्ता आपको कोई उज़्र आता है या आप जब जमारात से वापस आएंगे, जब मुज़दलिफ़ा से वापस आएंगे, तो आप बजाय मिना में जाने के लिए आप अजीजिया बिल्डिंग में आके आराम कर लेंगे. अजीजिया बिल्डिंग में इंशाल्लाह खाना भी मौजूद होगा, सारी सहूलियत होंगी इंशाल्लाह. और तवाफ़ ज़ियारा के लिए हम ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि 5 ज़िले से लेके 15 ज़िले तक कोई भी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो अलाउ नहीं की जाती, सिवाय टैक्सियाँ चल रही होती हैं. तो जो तवाफ़ ज़ियारा के लिए ट्रांसपोर्ट है वो हमारी तरफ से नहीं होगी. इंशाल्लाह एयरपोर्ट से होटल से मिना से अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से जहाँ तक बसें जा सकेंगे हम आपको लेके जाएंगे. वहाँ पर उस टाइम पर हम छोड़ देंगे. फिर जमारात पे आपने रमी खुद करनी है. रमी करने के बाद आप अजीजिया आ जाएंगे. तवाफ़ ज़ियारा हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड होती है वो उस दिन नहीं करें, क्योंकि आप 3 दिन के थके हुए होते हैं. आपने अजीजिया बिल्डिंग में जाके आराम करना है, कुर्बानी करवा के फिर आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट डे, हमारी कोशिश होती है या तो इशा के बाद या नेक्स्ट डे, अगर हो सका कोशिश करेंगे हम आपको हरम के पास जहाँ तक बस जा सकेगी हम छोड़ देंगे. लेकिन हमारी तरफ से तवाफ़ ज़ियारा के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाएगी. तो इस चीज़ का एहतियात करें कि आपने वो इसका इंतज़ाम खुद करना होगा. वहाँ पर आपने चीज़ों का ख्याल करना है, मोबाइल चार्जर और जो एक प्लग वायर का मैंने ग्रुप में भी जिक्र किया था, आपने वहाँ पर अपना सामान खुद लेके जाना है. वहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है. आपने अभी से वॉक की प्रैक्टिस करें. अपने साथ ORS रखें जो डिहाइड्रेशन के लिए होता है, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई गर्मी की वजह से कोई इशू होता तो ORS पीते रहें, ताकि आपकी सेहत वहाँ पर बेहतर है. सेहत के बगैर वहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा है अक्सर लोग उम्रा भी जाते हैं कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद बीमार हो जाते हैं. वो इसीलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ पे आवाम मौजूद होती है, जरासीम होते हैं. तो उस वजह से आपने एहतियात करना है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है. और ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसको फॉलो करेंगे तो आप ही को सहूलत होगी. बाकी एक और चीज़ कि ATM जो होता है, ATM जो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है, उसको एक्टिव करवाएं. इंटरनेशनल तौर पे आपने उसको एक्टिव करवा लेंगे कि खुदा न खास्ता आपके पास जो रकम मौजूद है अगर वो कम पड़ जाती है तो आप वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करके आप वहाँ पर आप उसको रकम को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर खुदा न खास्ता आपको पैसों की ज़रूरत होगी तो आप हमारे मैनेजमेंट से भी रब्ता कर लेंगे. जो थोड़ा बहुत पेमेंट होगी आप पाकिस्तान में हमें देंगे, हम आपको वहाँ पर पहुँचा देंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन वगैरह तो मैंने बता दी है. और किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ जो बुजुर्ग हैं वो अगर हरम के अंदर, आपने अक्सर सुना है सही जो करते हैं तवाफ़ के बाद जो होता है सफ़ा मरवा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक की सहूलत मौजूद होती है. वो जो इस्तेमाल करने के लिए आपको वहाँ पर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट कैश नहीं ली जाती. तो आपने वहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करनी होगी. और जो ज़ईफ़ हजरात हैं तो उनके साथ अगर कोई बंदा जाना चाहता है कि उसमें डबल की भी ऑप्शन होती है, ट्रिपल की भी ऑप्शन होती है इलेक्ट्रिक चेयर्स के अंदर. गोल्फ कार्ट बोलते हैं उसको.
باقی مینا کے اندر آپ کو جو سامان کی جگہ ہونے بالکل بھی نہیں ہوتی, تو آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے کہ جو مینا کے اندر بیگ لے کے جائیں گے, آپ کا سارا سامان عزیزیہ میں موجود ہوگا, آپ عزیزیہ آ جا سکتے ہیں. مینا کے اندر آپ نے ایکسٹرا سامان نہیں لے کے جانا, بالکل بھی نہیں لے کے جانا. میں اتنے سال سے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, وہاں پہ جب مینا کے اندر سامان لے کے جاتے ہیں, کیوں وہی سامان مینا سے عرفات جاتا ہے, عرفات سے مزدلفہ جاتا ہے, اور جب مزدلفہ میں موجود ہوتے ہیں تو میں نے حاجیوں کو سامان پھینکتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ وہاں پہ چلنا پڑتا ہے. آپ ابھی سے ہی چلنے کی پریکٹس کریں, چلنے کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی, کیونکہ وہاں پر ہر جگہ پہ بس نہیں جاتی, ہر جگہ پہ آپ کو حرم میں آنا جانا. ہم تو ہر چیز یہاں پر پاکستان میں اگر ہمیں پچھلی گلی میں بھی جانا تو ہم گاڑی میں جاتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو حرم کے اندر چلنا پڑے گا, رستے بند کر دیں گے, تو آپ کو چلنے کی پریکٹس ہونی چاہیے. اور گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ نے اپنا پورا خیال کرنا ہے تاکہ آپ کو وہاں پر لگے بیمار نہ ہو جائیں. مینا عرفات کے اندر الحمدللہ ہماری طرف سے طوافہ کمپنی جو معلم ہے اس کی طرف سے ساری سہولیت موجود ہوں گی. جو مزدلفہ ہے وہ ہم نے آپ کو انشاءاللہ عصر کے بعد ہم آپ کو بسوں میں بٹھا دیں گے, کیونکہ عصر کے بعد بٹھانا اس لیے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی بس قریب ہے کوئی بس دور ہے, ہم آپ کو بس وائز وہاں پہ الگ کر دیں گے کہ یہ فلانا بس کے حاجی ہیں, فلانا بس کے حاجی ہیں, آپ کا جو گروپ لیڈر ہوگا اس کو ساتھ کر دیں گے. اب جو عرفات ہے اس میں بس ہو سکتا ہے آپ کی 1 کلومیٹر پہ کھڑی ہو, 500 میٹر پہ کھڑی ہو, 2 کلومیٹر پہ کھڑی ہو, ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا, کیونکہ رش کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ بس کو جہاں پارکنگ ملتی ہے وہاں پارک ہو جاتی ہے. ہم آپ کو عصر کے بعد آپ کا گروپ لیڈر الاٹ کر دیں گے, وہ آپ کو بس میں جا کے بٹھا دے گا. عصر سے ہم آپ کو اس لیے بٹھا دیں گے کیونکہ نکلتے نکلتے ہی ہمیں ہو سکتا ہے رات کے 9-10 بج جائیں, عرفات میں ہی ٹائم نکل جائے. تو آپ اس چیز کو پریشان مت ہو کہ بھی ہم عصر سے پہلے کیوں بٹھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ بسیں آگے پیچھے لگی ہوتی ہیں. مزدلفہ کے اندر آپ نے بالکل ہلکی سی ایک چٹائی ٹائپ یا کوئی بھی جو سلیپنگ بیگ ٹائپ ہوتے ہیں بالکل جو منیمم سے ہو وہ لے کر جانا ہے. اور وہاں پر آپ نے جو رات گزارنی ہے ہماری طرف سے بھی کچھ کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں گی, لیکن اگر کسی کو اپنی سہولت کے لیے وہاں پہ کوئی بسکٹس وغیرہ یا کھجور یا کوئی لبن یا کوئی بھی چیز لے کے جانا چاہے تو وہ لے کے جا سکتا ہے, لیکن اتنا رکھے کہ وہ پورا بیگ بھراؤ. اور وہاں پہ مینا میں, کیونکہ مینا میں لیٹ سے ایک بندے کی لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہو کہ سامان کی جگہ ہو اور آپ نے ایکسٹرا سامان رکھا ہو, آپ یا آپ لیٹیں گے یا آپ کا سامان ہوگا. ہم وہاں پر آپ کو کلیئرلی بتا دیں کہ سامان کے لیے ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے. سامان اگر آپ نے تکیے بنا کر اس کو اپنی گردن کے نیچے رکھیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہاں پر ایکسٹرا جگہ نہیں ہوتی, بالکل قبر کا سما ہوتا ہے وہاں پر, کیونکہ مینا کے اندر جگہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. عرفات میں الحمدللہ جگہ کھلی ہوتی ہے اور مینا کے اندر بالکل بھی جگہ نہیں ہوتی, آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے. اور مین چیز مینا کے اندر واش رومس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. الحمدللہ کاروان رائل کی طرف سے آپ کو سیپریٹ واش رومس بھی دی جائیں گے, لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی تعداد کم ہوتی ہے. اور پورے جو مینا کے اندر جو جتنی بھی ترتیب ہوتی ہے وہ حاجیوں کے حساب سے نہیں ہوتی, وہ جو انہوں نے پہلے سے ہی مینا کے اندر جو واش رومس بنائے ہوئے ہیں ہم نے اسی پہ ہی گزارا کرنا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے ظہر پڑھنی ہے, یہ نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے جا کے وضو بنانے جا رہے ہو, ایسا نہیں ہے. آپ نے ہر چیز پلان کر کے چلنی ہے, اپنی مرضی سے نہیں چلنا کہ بھئی میں ابھی اچھا ٹھیک ہے ابھی 15 منٹ رہ گئے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ نے 12 بجے نماز پڑھنی ہے تو 10 بجے آپ نے وضو بنا کے بیٹھ جانا ہے تاکہ آپ کو رش نہ ملے. آپ کو ہینڈ کیری جو ہے وہ تقریباً تمام ایئر لائن کا 7 kg دیا جاتا ہے. 7 kg ہینڈ کیری ایک آفیشیل طور پہ تمام ایئر لائنس کی طرف سے ہوتا ہے, تو آپ نے ہینڈ کیری ایکسیس نہیں کرنا. اور آپ نے سامان جو آپ کو مثال کے طور پہ 30 کلو 40 کلو جو بھی آپ کی ٹکٹ کے حساب سے ہوگا, آپ نے اس سامان کو ایکسیس نہیں کرنا. آپ اتنا سامان لے کے جائیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ واپسی پہ مجھے کھجوریں پانی لے کر آنا ہے, تو میں نے سامان اسی حساب سے ہی پیک کرنا ہے. اور وہاں پر کسی طریقے سے یہ مت کیجیے گا کہ بھی سامان میرا 40 کلو ہو گیا, اجاز بھی میرا سامان نکلوا دو, ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو آپ نے اس طرح کی کوئی بھی ایسی کوئی باقی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیں. ریال تو آپ کے حساب سے ہوتا ہے, ہمارے جو آفیشیل طور پہ $5,000 کی تک کی الاؤ ہوتا ہے. جتنی بھی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے $5,000 کی مالیت کی جتنے بھی ریال بنتے ہیں آپ لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اب ہر کسی کا پیکیج ہے, کسی کا 10 دن کا ہے, کسی کا 20 دن کا, کسی کا 22 دن کا پیکیج ہے. تو ریال جتنا زیادہ لے کے جائیں گے آپ ہی کے حساب سے, خدا نخواستہ اگر وہاں پہ ریال کم بھی پڑ بھی جائیں گے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. باقی مہندی کا تو پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے, اس چیز کا خیال کیجیے گا کہ مہندی اور کسی طرح کی بھی کوئی فنگر پرنٹ میں ایشو نہ آئے تاکہ آپ کو وہاں پر ایشو نہ ہو. باقی اسٹاف موجود ہوگا ہمارا, اور بھی کوئی چیز ہوگی ٹھیک ہے. جی
نہیں وہاں پر فنگر پرنٹ وہ آپ کو اس کو ان کے پاس ہوتا ہے ایپ کے تھرو وہ آپ کو فنگر پرنٹ لینے کا اگر خدا نخواستہ معافی ہوا. لیکن اگر فنگر پرنٹ بالکل اس میں جیسے مہندی وغیرہ لگا دی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. باقی میری طرف سے تمام حجاج کرام کو بہت بہت مبارک. انشاءاللہ میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے گروپ پہ, کوئی بھی کسی طرح کی کوئی بھی سوال ہو تو پلیز رابطہ کیجیے گا. شکریہ.